بکریاں چرانے والے ایک بندے نے کاروبار کا وہ سبق سکھایا جو کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ سیلف ہیلپ اردو کی ویڈیو میں وہی سبق عمیر محمود آپ تک پہنچائے گا۔ جو بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میں نے پڑھی مختار مسعود صاحب کی کتاب سفر نصیب میں۔ مختار مسعود صاحب سول سروس سے وابستہ رہے، سرکاری نوکری کرتے رہے، لیکن مشہور وہ اپنی نثر نگاری کی وجہ سے ہوئے۔ ایک بار مختار مسعود صاحب بلوچستان کے کسی علاقے کے سفر کو گئے تو وہاں انہیں ملا ایک چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اچھا، یہ چرواہے کے بارے میں تو زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ اس کا کام ہوتا ہے بکریاں چرانا، یعنی بکریوں کو ہانک کر کسی ایسی جگہ لے کے جانا جہاں وہ کچھ چر سکیں، کھا پی سکیں۔ چرواہے کا کام ہوتا ہے بکریوں کی رکھوالی کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ بکریاں کسی کی ملکیت میں موجود کسی فصل کو، پودوں کو یا پیڑوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جو بکریاں چرواہا چرانے کے لیے لے کر جاتا ہے وہ سب کی سب اس کی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ جن لوگوں نے بکریاں پالی ہوتی ہیں وہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ انہیں لے کر کسی چراگاہ لے جائیں تاکہ یہ بکریاں ہماری کھا پی سکیں اور انہیں حفاظت سے واپس لے کر آئیں۔ اس کام کی چرواہے کو ملتی ہے اجرت، پیسے ملتے ہیں۔ تو جو چرواہا بلوچستان کے کسی علاقے میں مختار مسعود صاحب کو ملا، اس سے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی سناؤ تمہاری گزر بسر کیسی ہو رہی ہے۔ اس بھائی نے جو جواب دیا وہ معاشی اصولوں کے اس حساب کتاب کے جس حساب کتاب سے ہم واقف ہیں وہ اس کے بالکل ہی خلاف تھا۔ چرواہے نے کہا کہ جی اگر بکریاں 30 ہوں تو 1 وقت کی روٹی ملتی ہے، اگر 60 ہوں تو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، اور اگر 100 بکریاں ہوں تو بھوکا مرتا ہوں۔ یعنی اگر چرانے کے لیے مجھے 30 بکریاں ملیں تو میں 1 وقت کی روٹی کماتا ہوں، 60 بکریاں ملیں تو 2 وقت کی، اور 100 بکریاں ملیں تو چرانے کے لیے تو میں بھوکا مرتا ہوں۔ اب یہ بات سن کر مختار مسعود حیران ہوئے اور پڑھ کر میں حیران ہوا، کیونکہ یہ بات کسی حساب کتاب پر پوری نہیں بیٹھتی۔ بکریاں 30 سے 60 ہو جائیں یعنی ڈبل ہو جائیں تو کمائی ڈبل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہو جائیں تو صفر ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اس کا جواب چرواہے نے یہ دیا کہ جو لوگ اپنی بکریاں چرانے کے لیے جو معاوضہ دیتے ہیں اس کو وہ ہے 1 روپیہ فی بکری۔ یہ سستے زمانوں کی بات ہوگی، آج کل تو ظاہر ہے چرواہے صاحب کا ریٹ ذرا زیادہ ہی ہوگا اس سے، تو اسے ملتے تھے 1 روپیہ فی بکری۔ بکریوں کا جو دودھ تھا وہ چرواہے کا ہوتا تھا، اور اگر بکریاں کوئی بچے دیں تو وہ مالکوں کے ہوتے تھے۔ تو 30 بکریوں سے اسے ملتے تھے 30 روپے، اور وہ ان سے روکھی سوکھی کھا کر گزر بسر کرتا تھا۔ 60 بکریاں ہوتی تھیں تو 60 روپے ملتے تھے، موجیں ہو جاتی تھیں، پیسے بھی اچھے ہوتے تھے، دودھ بھی خوب ملتا تھا۔ لیکن جب ریوڑ اس سے بھی بڑا ہو جاتا تھا تو اس کی دیکھ بھال اتنی ہی مشکل ہو جاتی تھی۔ بہت کوشش اور توجہ کے باوجود دوسرے تیسرے مہینے کوئی بکری جنگل میں گم ہو جاتی تھی اور چرواہے کو اس بکری کے پیسے مالکوں کو دینے پڑتے تھے۔ جب ایک سالم بکری کے پیسے مالکوں کو دے دیے تو پیچھے بچ جاتی تھی خالی جیب۔ تو مختار مسعود صاحب نے اس سے کہا کہ یار اگر تمہیں 60 سے زیادہ بکریاں لینے سے نقصان ہوتا ہے تو لیا ہی نہ کرو، منع کر دیا کرو۔ اس نے کہا کہ جن لوگوں کو وہ اپنی خدمات دیتا ہے یعنی جو اس کے کلائنٹس ہیں ان کی تعداد تو فکس ہے، لیکن وہ بکریاں کتنی دیں گے یہ تعداد فکس نہیں ہے۔ کبھی ایک مالک 2 بکریاں دے دیتا ہے، کبھی 10 بھی دے دیتا ہے، اور اسے انکار کرنے کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ اگر انکار کیا تو ایک مستقل کلائنٹ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ بندہ کسی اور کو اپنی بکریاں چرانے کے لیے دے دے گا، اس لیے انکار نہیں کر سکتا اور زیادہ بکریوں کی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتا اور نقصان اٹھاتا ہوں۔ تو چرواہے کی اس کہانی سے میں نے تو 2 سبق سیکھے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ جب اپنا کام بڑھ جائے تو بندے کو کسی مددگار کی خدمات لینی چاہیے، اس سے کام کا بوجھ مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نقصان بھی نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے۔ اور دوسرا سبق میں نے یہ سیکھا کہ کئی دفعہ کاروبار میں یا زندگی کے کسی بھی معاملے میں بہت زیادہ ترقی نہیں مل رہی ہوتی یا اتنی ترقی نہیں مل رہی ہوتی جتنی ہماری خواہش ہے، تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قدرت ہمیں اور زیادہ نقصان سے بچانا چاہ رہی ہو۔ کیا خیال ہے؟